السلام علیکم محترم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 10 یا 15 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ابابیلوں کے ذریعے سے اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت کی تھی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں اس بیان میں سنایا ہے۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابرہہ کی فوج کا انجام۔ فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی۔ رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ، او لوگوں، سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔
یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ یہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہیں، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا۔ ابرہا سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے، پریشانی ہے الہی میں کیا کروں؟
میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہیں، چلی جا رہی ہیں، اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے او مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے، آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے، یہ ڈوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی،
बादल छाया हुआ है, चिड़िया घूम रही हैं और इंतजार है कि कब बटन दबेगा। उधर से आवाज आई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। चिड़ियों बरसाओ बम। अब बताओ, जरा सी चूंच है, इतनी इतनी नन्ही मुन्नी कंकरे पंजों में उठा रखी है चिड़ियों ने। चिड़ियों ने पंजों में जरा जरा सी कंकरे उठा रखी हैं। अब मैं नहीं कहता किसी जमात का फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं। कुरान कहता तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, बरसी कंकरे। कुरान कहता है एक एक कंकर 7-7 का हाथियों के अंदर से गुजर। खुदा जिसके साथ हो, फिर चाहे चिड़िया क्यों ना हो। फजालहुम कास्फिम माकूल। कुरान कहता है उन्हें इस तरह हाथियों को छलनी कर दिया। बादशाह वो खुदा है, कौन उसका मुकाबला करे। अकड़ा ना करो। हाँ, खुदा जाने क्या हो जाएगा। किससे इलाज देखो, जो औरतें उसके दर पे पड़ी थी, उसकी गुलाम बनी हुई थी, उन्हीं के हाथों से सर में जूते मरवा दिए। उस परवरदिगार से, वो बड़ा बेनियाज है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं, ओ लोगों मेरी जात का मुकाबला न करो, मेरी सफात का मुकाबला न करो, मेरी जात और सफात में किसी को शरीक न बनाओ। मैं अगर पकड़ने पे आऊंगा तबाही फिर जाएगी। अब रहा गया अपने काबे को बनाने आया था, सब कुछ खो बैठा। अर्ज करने का मकसद ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए, हमारे लिए करम बनकर आए, रऊफ बनकर आए, रहूम बनकर आए, रहीम बनकर आए, मेहरबानियों वाला नबी बनकर आए, शाफी कौसर शाफी महशर बनकर आए, साकी कौसर बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वाले कुरान वाले बनकर आए। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि नबी ने हमें कुरान दिया और हम नबी के यहाँ नबी के दरवाजे पे नबी के हुजूर में हर वक्त बदमाशियां पेश करें। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नामा अमाल आका के सामने पेश किया जाता है। जरा सोचो तो सही, ये मेरा तेरा अमल देखकर हुजूर खुश होते होंगे। नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, जुबान से सच्ची बात नहीं है, दिमाग में एक बात समाई हुई है कि दुकान पर बैठ के झूठ बोलना कोई झूठ है, ये तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। हम में से भी कभी किसी ने खता मानी, एक गुनाह करना और एक करना, क्या है, सारा जहान कर रहा है, मैं कर रहा हूं तो क्या है। इसी को खुदाबंदी करीम ने ऐलान करके फरमा दिया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ऐसा वक्त मैं लाऊंगा, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, कब्र में दफन करने वाला कोई नहीं। सिरी तुम्हारी होगी, खोपड़ियां तुम्हारी होंगी, कुत्ते घसीटेंगे। अकड़ करता है आदमी। किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पढ़ने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पढ़ने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे, मेरे दर पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा।
یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا، تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک موری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باج دارو یکی تاج دار، یکی باج دارو یکی تاج دار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سہار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خفتہ در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا، ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔
ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا. یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا. ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں. دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ کر دیا. مجذوب کہتا کہ واہ غفلت تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا. ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کروں؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے. حضور نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ. بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا. کیا پتا اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے اگر عمل کرو گے، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں. اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک پہ. یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے. کیا بدماشی کا دور ہے، چٹی داڑھی.
देख रहे हो, क्या करोगे देख कर इनको, ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा, फिर ठोक का फैसला आएगा। इधर समाउन शाक़त, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। दोस्तों, इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अबराह की फ़ौज का अंजाम और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का अपने ऊँटों का मुतालबा करना और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 10-15 दिन पहले का जो वाक़या हमें सुनाया है दोस्तों, बड़ा ही इमोशनल वाक़या था। और हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में एक मस्खरापन भी दिखाया कि अगर कोई पीछे में कोई औरत तांगे में जा रही होती है तो ऐसे मुड़ को देखते हैं जैसे किसी का सोना सड़क पर गिर गया हो। बड़ा खूबसूरत वाक़या था दोस्तों। कहीं कहीं पर मुझे भी आंसू आ गए और कहीं पर मेरी भी थोड़ी थोड़ी हंसी छूट गई थी। बहरहाल, आपको ये वाक़या कैसा लगा और ये बयान कैसा लगा? अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे ही वाक़यात और बयान के लिए हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी के खूबसूरत बयान और शानदार बयानों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए चले। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए बयान के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।